السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر 5 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دھچکا، گیم تبدیل، عمران خان کا سرپرائز۔ 2 اہم ویڈیوز، سیاسی تہلکہ، عمران خان کے لیے فلسطین اور اسلامی ممالک میں اس کی رہائی کے لیے دعائیں۔ پی ڈی ایم سمیت تمام جماعتوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا۔ پچھلے دنوں آپ کو خبر دی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ تقریباً 2 سال سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ عدم اعتماد بھی اسی کیمپین کا نتیجہ ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ عمران خان کو کسی بھی صورت اگلے الیکشن میں حکومت بنانے نہیں دینی۔ اس کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی، انہیں پاکستان میں نیکسٹ وزیر اعظم کے طور پر لا رہی تھی۔ نواز شریف نے بھی ڈیل کر لی تھی۔ ظاہر سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ اچانک فلسطین کے معاملے نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی گیم پلٹ دی۔ تمام اسلامی ممالک کو کھل کر یہ کہنا پڑا کہ یہ اسرائیل کی غلطی ہے، جس کے بعد گیم پلٹ گئی اور نواز شریف کی روشن ہوتی امید دم توڑ گئی۔ اب نواز شریف زیادہ امکان ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں فروری میں تو وہ الیکشن سے آؤٹ ہوں گے، اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ سیاست سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان کل جیل سے ایک پیغام دیں گے، وہ ایک سرپرائز ہوگا جس سے پاکستانی سیاست میں ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی حالیہ عثمان ڈار کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی لیڈرشپ نے الفیہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان نے ہمیں کوئی تشدد پر نہیں اکسایا، جس کے بعد آنے والے دنوں میں حالات عمران خان کے حق میں ہونے والے ہیں۔ جب عثمان ڈار اور صداقت عباسی گھر پہنچے تو انہوں نے گھر میں جو کچھ جا کر بتایا، ان کے گھر والوں نے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ دونوں بیانات منظر عام پر آنے والے ہیں، جس کے بعد سیاست ایک نیا رخ لینے والی ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے خلاف مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کے بہت سے افراد پابند سلاسل ہوں گے۔ عثمان ڈار کے واقعے پر مریم مقبول جان نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے اپیل کی ہے کہ آپ نے عدالتی اختیار مجسٹریٹ سول جج کامران شاہد کو بھی دے دیے ہیں کہ اس کے سامنے ملزم ضابطہ فوجداری کے دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان ریکارڈ کرواتا ہے اور پھر وہ مجرم کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ کامران شاہد جسٹس اختیار استعمال کرتے ہوئے براہ راست پٹیشن پر فیصلہ کر کے اس کو بری کر کے گھر بھیج دیتا ہے۔ نیا جوڈیشل کیڈر مبارک ہو۔ آج جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو پیش کیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں افراد پر فرد جرم 17 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ عمران خان نے جج ابوالحسنات کو بتایا کہ انہیں موومنٹ نہیں کرنے دی جا رہی، انہیں ورزش کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ میں جیل مینول کے مطابق چل رہا ہوں، لیکن مجھے موومنٹ کی اجازت دی جائے، مجھے ورزش کی اجازت دی جائے۔ جس پر جج ابوالحسنات نے ان کے روم کا دورہ کرنے کا کہا اور ضروری ہدایات دیں گے۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اجلاس میں کوئی قرارداد منظور نہ ہو سکی، نہ کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ صحافی شفاقت چودھری نے کہا ہے کہ اسرائیل صورتحال پر جذباتی تبصرے دل کی تسلی کے لیے تو اچھے ہیں، لیکن زمینی حقائق اتنے سادہ ہرگز نہیں، خاص طور پر جب مغربی میڈیا اور اسرائیل خود ہائی لائٹ کر کے حماس کے کامیاب حملوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ اتنی کوریج تو یوکرین کی 2 سالہ جنگ میں نہیں ہوئی جتنی ان حملوں کی 2 گھنٹے میں ہوئی، اور یہ عجیب بات ہے۔ حماس کی کل نفری کبھی بھی 17,000 اور حزب اللہ کی 20,000 سے زیادہ نہیں رہی۔ دونوں میں اتنی قوت نہیں کہ کوئی فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں۔ اسرائیل سیاسی حالات سے ہٹ کر بھی گریٹر اسرائیل کے جس منصوبے پر کام کر رہا ہے وہ اس میں تیزی لا رہے ہیں۔ حماس کے موجودہ حملوں کو جواز بنا کر اسرائیل 3 اقدامات کرے گا۔ بظاہر غیر متعلقہ لبنان میں پیش قدمی کرے گا، جس کے لیے حزب اللہ اسے جواز فراہم کرے گی۔ اسرائیل کی دلچسپی پورے لبنان کی بجائے زیادہ سے زیادہ اس کے علاقے انجد تک ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ گرا دیا جائے گا اور یہ ممکن ہے اس کا ذمہ دار حماس کے راکٹ قرار دیا جائے۔ حماس حملوں کے باوجود اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے کی بجائے اسے آئندہ حملوں کے جواز کے لیے صرف گراؤ میں رکھے گا۔ اس ساری صورتحال کا اجتماعی جائزہ لیں تو اسرائیل کی انجد تک متوقع پیش قدمی کی وجہ دمشق کو نشانے پر لینا ہے، جہاں سے دجال کے مقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی ہے۔
یاد رہے احادیث میں دجال دمشق سے پسپائی اختیار کر کے کاملہ تک پہنچے گا۔ دوسری طرف خراسان کے بندوبست کے لیے صہیونیوں نے ہمیں چنا۔ نواز شریف سے اسرائیلی وزیر کی ملاقات کے بعد اس کی واپسی کے لیے اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ اسرائیل کے مقابل واحد آواز کو بند کر دیا گیا۔ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ نگران حکومت پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے موقف کے خلاف دو ریاستی فارمولے یعنی اسرائیل اور فلسطین کی بات کر کے اصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ پاکستان سے متحدہ اسلامی فوج کے سربراہ راحیل شریف موجودہ صورتحال پر مکمل خاموش ہیں اور پاکستان اچانک افغانستان کے خلاف مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ میں حماس، حزب اللہ اور پاکستان اسرائیل کے غیر اعلانیہ اتحادی نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ 9000 افراد زخمی و بے گھر ہوئے ہیں۔ فلسطین میں عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ لبنان اور دوسرے اسلامی ممالک اور سعودی عرب میں عمران خان کی رہائی کے لیے دعائیں دی جا رہی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔